بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال وذم السبابة والوسطى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے انتہائی قابل احترام محترم و مکرم سامعین، آج ہماری جو مختصر سی نصیحت اور گفتگو ہوگی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات کو سامنے رکھ کر اور چند احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اس پر گفتگو ہوگی، اور اسی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب جو حالات چل رہے ہیں موجودہ دور کے اعتبار سے، موجودہ وقت کے اعتبار سے،
آیا ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن مجید کا کیا حکم ہے؟ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی تعلیم دی ہے؟ ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں، ایسے واقعات ہوں اور اس قسم کا دور ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آیا یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور احادیث مبارکہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو میرے محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت فرمایا، حالانکہ اس وقت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہے۔ حالانکہ ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو اگر 1400 سال پہلے یہ بات ہے، اگر اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، تو آیا 1400 سال بعد اس میں فرق پڑ جائے گا؟ اس میں کوئی فاصلہ آ جائے گا؟ اس میں کوئی دراڑ پڑ جائے گی؟ اس میں کوئی فاصلہ دور ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اصل میں سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے ہم نے قرآن کو بھی پس پشت ڈال دیا اور احادیث مبارکہ کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یکسر ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت سورۃ نحل میں یوں حکم فرماتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی یہ ذات حکم دے رہی ہے کہ مشرکین اور کفار جس بات کی افتراء کرتے تھے، جو باتیں بناتے تھے، جب ایسا وقت آئے گا تو وہ ساری کی ساری باتیں بھول جائیں گے، یکسر ان باتوں کو ختم کر دیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ فرمایا جتنی وہ باتیں کرتے تھے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں کرتے تھے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے یا اسلام اور دین کے بارے میں کرتے تھے، لیکن جب یہ حالات آئیں گے تو سب باتیں بھلا دیں گے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی، وہ حالات اتنے سخت ہوں گے۔ آیا اس وقت وہ حالات نہیں ہیں؟ آیا اس وقت جو حالات ہیں یہ پہلے سے کیا بہتر ہو گئی ہے؟ ہر اعتبار سے دیکھیں، آیا دین کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے سے بہتر نہیں ہے، اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے سے بہتر نہیں ہے۔ معاشرے کے حالات جو پہلے تھے، آپس کے حالات جو رشتہ داروں کے یا گھرانوں کے اندر یا خاندان کے اعتبار سے یا ملکی اعتبار سے جو حالات تھے، اس وقت سے اب حالات بہتر نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک امن تھا، ایک چین تھا، ایک سکون تھا، ایک راحت تھی، ایک اطمینان تھا، اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ علاقے امن میں ہوتے تھے، ملک امن میں ہوتے تھے، رشتہ داروں کی آپس میں ایک بہت اچھی محبت اور پیار ہوتا تھا، مسلمان کا مسلمان سے ایک اچھا تعلق ہوتا تھا۔ اب ملکوں کے حالات بھی آپس میں اچھے نہیں ہیں، یہاں تک کہ اپنے شہر کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، ایک مسلمان کے حالات دوسرے سے اچھے نہیں ہیں، ایک کاروباری کے حالات دوسرے سے ٹھیک نہیں ہیں۔ آیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور ساری چیزوں کے پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا الا بالحق، ہر چیز کو بہترین اور زبردست کیا ہے اللہ نے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم دور پر انگلی اٹھاتے ہیں، حالانکہ دور ہمارا نہیں ہے، یہ میرے رب نے بنایا ہے، میرے رب نے پیدا کیا ہے، تو ہمیں قطعاً بھی احادیث مبارکہ کی روح سے دور پر انگلی اٹھانی نہیں چاہیے۔ اگر ہم انگلی اٹھائیں تو اپنے اوپر اٹھائیں، وہ فلاں ایسا ہے، میں کیسا ہوں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ میں نے کہاں تک اپنے آپ کو درست کیا ہے؟ ریڑھی والا بڑے کو ظالم تو کہہ رہا ہے، لیکن وہ کس حد تک انصاف کر رہا ہے؟ دکاندار بڑے کو تو ظالم اور یہ کہہ رہا ہے، وہ کہاں تک انصاف کر رہا ہے؟ افسر بڑے کو تو ظالم کہہ رہا ہے، کہاں تک وہ انصاف کر رہا ہے؟ ہم سب یہاں رہتے ہیں نا، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہر ادارے کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب گڑبڑ کرنے والے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کہاں تک درست کام کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کا حکم ہماری طرف اگر متوجہ ہے، مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 ادا کر رہے ہیں، ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم اس میں غلطی کر رہے ہیں۔ جب ہم کر رہے ہیں تو وہی بات ہے اعمالکم اموالکم، فرمایا کہ جیسے ہمارے فیصلے ہوں گے ہمارے اوپر حکمران بھی ویسے ہی آئیں گے۔ اگر ہم اپنی طور پر درست کام شروع کر دیں
انصاف شروع کر دیں، زیادتی، ظلم، گالم گلوچ اور یہ چیزیں ہم خود ختم کر دیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کی ذات ظالم ہے؟ کہ ہم تو انصاف کر رہے ہیں اپنے طور پر، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ ظالم ہے کہ ہم انصاف کریں اور اللہ ہمارے اوپر ظلم؟ یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات بڑی حلیم ہے، بڑی بردبار ہے، بڑی حوصلے والی ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو گرامی قدر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث مبارکہ ہے کہ انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے جیسے میرے یہ دو انگلیاں ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں۔ آگے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو حدثنکم حدیثا، فرمایا کہ میں ایسی حدیث، ایسا فرمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کسی نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ فرمایا، ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ فرمایا، ان یرفع العلم، اور ایک حدیث میں ان یرفع العلم، فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا، بے قبض العلماء، کہ اللہ بڑے علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ جب بڑے علماء اور اکابرین دنیا سے چلے گئے تو سمجھیں کہ علم چلا گیا ہے، اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جہالا رہ جائیں گے۔ اور آگے فرمایا، وَيَكْسِرُ الْجَهَلِ، جہالت عام ہو جائے گی، چاروں طرف سے جہالت ہوگی۔ گرامی قدر، برا نہ منانا، دنیاوی تعلیم کو علم نہیں کہا گیا۔ علم اگر کہا گیا تو قرآن و حدیث کی تعلیم کو کہا گیا۔ اس کی دلیل، علم ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جس سے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی دنیاوی تعلیم سے آپ کو معرفت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور رب کو پہچان لیں، یہ سوال پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ تو پہچان لیں گے عمارت اور بلڈنگ ایسے بنتی ہے، آپ یہ تو پہچان لیں گے گاڑی یوں بنتی ہے، آپ یہ تو پہچان لیں گے کھمبا ایسے بنتا ہے، پانی ایسے جاتا ہے، یہ موٹر سائیکل ایسے چلتا ہے، ایسے بنتا ہے، لیکن آپ رب کو نہیں پہچان سکتے۔ رب کو پہچاننے کا واحد ذریعہ علم ہے، قرآن اور حدیث۔ آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں، رب کو سمجھ لیں یا پہچان لیں، آپ قطعاً بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو کسی نے بھی نہیں سنی۔ فرمایا، وَيَكْسِرُ الْجَهَلِ، کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آگے فرمایا، وَيَكْسِرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ گرامی قدر، ابھی معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، عام نہیں ہے؟ یہاں تک کہ
دوائی زنا اتنے عام ہو چکے ہیں جو زنا سے پہلے آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال نہیں ہے، غیر محرم پر نظر نہیں جا رہی بار بار، معاشرے کو آپ دیکھ لیں۔ اور آگے فرمایا وَيَكْسِرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب عام پی جائے گی۔ آپ اگر ایک پروگرام مسجد میں کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، علاقے کا تھانہ آپ کو اجازت نہیں دیتا، لیکن شراب والوں کے پاس پرمٹ موجود ہے، آپ شرعام بیچ سکتے ہیں۔ فلاں عالم کو بلانا ہے، نہیں بھائی اس پہ پابندی ہے، کیوں پابندی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دین کی بات کر لے گا نا، اس سے لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے پابندی۔ شراب پہ پرمٹ دیے جا رہے ہیں، نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ آگے فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ قربت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مردوں کی اتنی کثرت اور کم ہو رہی ہیں، عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آگے فرمایا وَيَكْسِرُ النِّسَاءَ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ دوسری حدیث فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ محصولات کو اپنا مال سمجھا جائے گا۔ اب ہمارے ملک کے خزانے کے اندر دیکھیں، جو بھی بیٹھتا ہے وہ ملک کے خزانے کو نہیں لوٹتا۔ محصولات جو ملک کی عوام کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے، آپ کی گیس کے لیے، آپ کی گلیوں کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، اسی سے پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَمَانَةُ مَغْرَمًا، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ کسی کے پاس کوئی امانت صرف پیسوں کو نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ بچے سکول میں بیچتے ہیں، سکول والوں کے پاس آپ کے بچے امانت، آپ کو کوئی کام دیتا ہے تو وہ کام آپ کے پاس امانت، مالک موجود ہے تو کام صحیح، مالک نہیں تو مستری بھی گڑبڑ کرے گا، مالک نہیں تو آپ جس سے کوئی چیز اگر پیک کرنے، جیسے ہمارے یہاں کاروباری ساتھی بیٹھے ہیں، اگر یہ مثال چھوٹی سی دے دوں، چاول منگواتے ہیں، وہاں سے جو سیمپل دکھایا جاتا ہے، بعد میں جب آپ کے پاس چیز آتی ہے وہ نہیں ہوتی، اس میں 3-4 بوری ضرور گڑبڑ کریں گے۔ یہ نہ ہو، آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھ لیں، آپ جو مال منگواتے ہیں، جس کے پیسے دیتے ہیں، آیا وہ چیز آپ نے جو منگائی ہے اس کے ہاں امانت ہے، اس میں وہ ضرور خیانت کرے گا۔ افسوس کی بات ہے، ایک مختصر سی بات، اس دن ایک مزدور نے مجھے بات سنائی اور بہت اچھی۔ اس نے کہا ایک جگہ ہم کھدائی کرنے گئے ہیں، ایک بہت بڑی کوٹھی کی، تو ظاہر ہے جو پیسے والا ہوتا ہے وہ خود تو بیٹھ نہیں سکتا، تو اس نے ایک چوکیدار بٹھایا ہوا تھا۔ تو کھدائی کرنے والے نے کہا ہے، اس چوکیدار نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے تو یہاں بچت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں تو اتنی بچت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کریں کہ یہ سریا پڑا ہے، آپ رات کو اٹھا کے لے جائیں، مجھے بھی کھلائیں اور آپ بھی کھائیں۔ یہ اب چوکیدار کہہ رہا ہے۔ آگے اس نے جواب دیا اور بہت سبق آموز جواب ہے، کہا کہ وہ مالک جو آپ کا ہے، دنیا دار ہے، اگرچہ شرابی ہے، وہ میں رات کو کیا، اس کے سامنے تو میں دن کو بھی سریا اٹھا کے لے جاؤں گا، مجھے میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا مالک ہر وقت دیکھ رہا ہے۔
تو گرامی قدر آگے ایک عارضی مالک نہیں دیکھ رہا، حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے، حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کے دور کے اندر فرمایا، ایک والدہ نے کہ دودھ نکالا، کہا اس میں تھوڑا سا، یہ دودھ والے پریشان نہ ہوں، میں حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں اور ان کے لیے نہیں ہے، ویسے کہا کہ اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیتے ہیں۔ ماں نے کہا بچی کو، تو اس نے کہا کہ خلیفہ وقت کو پتہ چل جائے گا تو وہ تو ہماری گردن اڑا دیں گے۔ کہا یہ خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ بچی نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا خالق تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی اگر ہو جائے ہمارے دل کے اندر بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسی ذات ہے جس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ ذات ہر وقت سب کو، اب میں بیٹھا ہوں سب کو دیکھ رہا ہے، کس کے دل میں ما فی الصدور، فرمایا کس کے دل میں جو بات چل رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وقت جو ہے، حدیث مبارکہ انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعے مکمل کریں گے، تو فرمایا یہ وقت جو ہے قرب قیامت کا ہے۔ تو قرب قیامت یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں، آگے اور بھی بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تو گرامی قدر 1400 سال پہلے اتنا ہمارے لیے سبق ہے، جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے، کوئی درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو 1400 سال بعد کیا قیامت دور ہو گئی ہے اور قریب ہو گئی ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، ہم توبہ استغفار کریں اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالیں، اور جہاں تک ممکن ہو معاشرے کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔